अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आजकल एक ही सवाल है जिसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है और वो है कि इंतखाबात कब होंगे। क्या इंतखाबात असेंबलियों की तहलील के 90 रोज के बाद हो जाएंगे, जो कि आइन का आर्टिकल 224 कहता है। इस सवाल को बार बार दोहराया तो जा रहा है मगर जवाब कहीं से नहीं आ रहा। अगर कहीं से आ भी रहा है तो मुबहम जवाब आ रहा है। वाज़ेह तौर पर कोई भी नहीं कह रहा कि इंतखाबात 90 रोज में हो जाएंगे। मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हो रही हैं और इन्हीं सिलसिले में एक दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और वो दरख्वास्त काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दरख्वास्त दायर करने वाले जो हैं वो और कोई नहीं बल्कि वकला की ही एक तंजीम है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि सबसे बड़ी तंजीम है। अब उनकी जानिब से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फाइल कर दी है और उसमें उन्होंने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक फैसला था जिसमें उन्होंने नई मर्दमशुमारी कराने का ऐलान किया या फैसला किया और कहा कि जो नए इंतखाबात होंगे वो अब नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, ये एक फैसला किया गया था। अब उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और जो ग्राउंड्स लिए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं इस पिटीशन के अंदर। आप जरूर सुनिएगा। इसके अंदर उन्होंने अव्वल तो अब अदालत से ये इस्तदा की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो आपको याद होगा माजी में एक नहीं बल्कि एक से जायद मरतबा इंतखाबात के हवाले से फैसले दे चुके हैं मगर उन पर अमल दरामद नहीं होता। एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मौका मिला है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस अब शायद इस दरख्वास्त के बाद अपनी कोई लेगेसी छोड़कर जाएं और एक बड़ा फैसला दे जाएं, जो कि इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात होगी। अब कहा यह जा रहा है कि जो 5 अगस्त 2023 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी जो फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जानिब से किया गया, उस फैसले को उन्होंने कहा है कि मुअत्तल किया जाए और इस फैसले को अगर मुअत्तल किया जाता है तो ऑब्वियसली फिर जो इंतखाबात होंगे वो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे, मगर ऐसा होता फिल वक्त नजर नहीं आ रहा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों को चैलेंज करना ये भी एक बड़ी बात है, मगर जो ग्राउंड्स लिए गए हैं आपको वो बता देते हैं। इसके अंदर उन्होंने अव्वल तो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का हुक्म दे जब तक ये पिटीशन जो है डिसाइड नहीं हो जाती। और ये कहा गया कि नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात के इनेकाद में गैर आइनी ताखीर की कोशिश है और वो ये कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और 90 रोज में ही इंतखाबात करवाए जाएं। आपको बता दें कि जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी होने पर यानी मुकर्रर मुद्दत पूरी होने पर अगर तहलील होती है या अपनी मुद्दत पूरी करती है, उसके बाद इंतखाबात आइन के मुताबिक 60 रोज में होते हैं। जब असेंबली अपनी मुद्दत से कबल तहलील कर दी जाए तो इंतखाबात उस नतीजे में 90 रोज के अंदर होते हैं। अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि वो लोग असेंबलियां एक हफ्ता कबल तहलील करेंगे, जिससे उनको 1 माह की मजीद ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, क्योंकि मौजूदा हालात में एक बच्चे को भी मालूम है कि इस पीडीएम के इत्तेहाद के लिए फेयर एंड फ्री जो इंतखाबात है उनमें सीटें निकालना नामुमकिन है। अब वो ये कह रहे हैं, जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो सुप्रीम कोर्ट से चाहती है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका कोरम ही पूरा नहीं था, तो उसके फैसले जो है वो कैसे हम मान सकते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि जो निगरान वजीर आला है पंजाब के, उन्होंने कैसे और क्यों कर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में शिरकत की, वो कैसे इस इजलास में शिरकत कर सकते हैं। तकरीबन 12 बड़े ही अहम सवालात उठाए हैं इस दरख्वास्त के अंदर। फिर एक मौके के ऊपर यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो डिलेड अप्रूवल है ऑफ डिजिटल सेंसस 2023 less than a week prior to dissolution of National Assembly and two provincial assembly has created a constitutional dilemma which is required to be resolved by Supreme Court। अब वो यहाँ पर बाल एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो
اپروول دی گئی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جانب سے اسمبلیوں کی تحلیل سے تقریباً ایک ہفتہ قبل، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ تاخیر سے دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے اب ایک نیا ڈیلیما آئینی طور پر آئینی بحران کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اب سپریم کورٹ کو ہی اس معاملے میں انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ جو آئین ہے، آئین کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو بنیادی خد و خال ہیں، اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات ہونا لازم ہے، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بلیٹنٹ وائلیشن ہوگی آئین کے متعدد جو آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکلز بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، آئین کا آرٹیکل 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 9 ہے، 17 ہے، 51 ہے، 106 ہے اور 224 ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے تو یوں سمجھا جائے گا کہ آئین جو ہے اس کو سبورٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہے، لہٰذا سپریم کورٹ اس کے اندر فی الفور انٹروین کرے اور اس کے اوپر اپنی انٹرپریٹیشن کرے، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے یا مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھی آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت، اور جو چیف منسٹرز ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، جو آپ کہہ سکتے ہیں نگران وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جو ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اپنا جو آفس ہولڈ کر رہے ہیں وہ ہی غیر قانونی ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو نہ مان کر واقعی جو آئین ہے اس سے انحراف بھی کیا ہے۔ اب اس درخواست کے اندر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے، آج بڑی ہی خوبصورت انداز میں یہ ڈرافٹ کی گئی ہے، اور نہ صرف میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کئی سینئر جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، وکلاء ہیں، وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے، بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس اس کے اندر ریز کیے گئے ہیں، جو فریق بنایا گیا ہے اس درخواست کے اندر، جو ریسپونڈنٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فیڈریشن ہے، یعنی کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے فیڈریشن کو نوٹس کیا گیا ہے پاکستان کو، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل کو، پنجاب اسمبلی کو، پنجاب حکومت کو، خیبر پختونخوا حکومت کو، سندھ حکومت کو، بلوچستان حکومت کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور بلکہ اتنا ہی ہے، ان تمام آفیسز کو تقریباً 8 فریقین ہیں جو اس کے اندر اب بنائے گئے ہیں، اور ان سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک مرتبہ پھر یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا 5/8/2023 کا فیصلہ ہے، جس میں انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کا فیصلہ کیا گیا ہے، ڈیجیٹل سینسس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو عدالت جو ہے وہ کالعدم قرار دے اور 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اس جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے اس کو کس طرح لیتے ہیں، کیا وہ اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو لیگیسی ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک حلقہ بنیوں کے ایک مقدمے کے اندر، جہاں پر الیکشن کمیشن کے ڈی جی جو ہیں، ڈی جی لا، وہ پیش ہوئے، ان سے یہ سوال پوچھا کہ کب انتخابات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کندھے اچکا دیے اور بظاہر یہ ظاہر کیا کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موقع پر مسکراتے ہوئے ہی صحیح مگر حیرانگی کا اظہار ضرور کیا تھا۔ اب چیف جسٹس کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے، کئی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو ٹیک اپ کریں، اس کے اوپر ایک بینچ بنائیں اور اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کریں، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آبویسلی 90 روز کے اندر انتخابات تو ہونا ہے، یہ ہر صورت طے ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو جیسا کہ اس پٹیشن کے اندر کہا گیا ہے کہ آئین کی سبورژن ہوگی، آئین سے انحراف ہوگا۔ اور اب کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، کیونکہ اب ان کی جو مدت ہے وہ بھی تقریباً 1 ماہ تک رہ گئی ہے، 1 ماہ کے بعد انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے، آج غالباً 16 تاریخ ہے، اور 16 جو سپٹمبر ہے اگلے ماہ کی، اس کو انہوں نے جو عہدہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ 17 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان آفس ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے نازک کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، یا پھر آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو یہ قدم اٹھانا ہوگا۔
ان बोथ द केसेस چیز تو یہ ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں. چیف جسٹس کے پاس یہ موقع ضرور ہے کہ وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں. جو انہوں نے ایک کہانی شروع کی تھی انتخابات کی، جو فروری میں اس سال شروع ہوئی، ابھی تک اس پر عمل نہیں وہ کروا سکے، اور گو کہ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے چیف جسٹس پر اور ان کے کردار پر یا ان کے حالیہ دیے گئے کچھ فیصلوں پر. مگر ایک بات ہے جس پر ہم سب متفق ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا ایک بینچ فیصلہ دے دے تو اس پر پھر عمل کرنا تمام فریقین کا، تمام پارٹیز کا فرض بنتا ہے. اور اس بات کا اظہار چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے حالیہ ایک فیصلے میں بھی کیا، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دیا، اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا. اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے اس پر پھر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور تمام پارٹیوں کو عمل درآمد کرنا چاہیے. مگر ساتھ ہی چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے انتخابات کا، ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد مرتبہ وہ کر چکے ہیں، اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ریویو پٹیشن ہے انتخابات کے حوالے سے، وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے. کچھ لوگ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ اس ہفتے نہیں تو شاید آئندہ ہفتے عدالت اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دے. ہو سکتا ہے عدالت اب یہ جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو کلب کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو سن لے. مگر جو بھی ہے اس پر اگر عدالت فیصلہ نہیں کرے گی تو آبویسلی جو ہمیں آپٹکس نظر آ رہے ہیں یا جو اشارے مل رہے ہیں اس سے تو نظر نہیں آ رہا کہ انتخابات جو ہیں وہ جلد ہی ہو جائیں یا جو ان کی آئینی مدت ہے اس میں ہو جائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بہت بڑا امتحان ہوگا اگر ان کے دور میں انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. جو ان کے ماضی میں دیے گئے کچھ بیانات ہیں، کچھ فیصلے ہیں، اس میں وہ کافی سٹرانگ پوزیشن لے چکے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے اس پر اپنا سٹانس لیتے ہیں. خیر، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، آپ سے معذرت خواہ ہے. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.